لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تقریباً 11:15 بج چکے ہیں۔ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، لیکن ماشاءاللہ ہم سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور اس سے بڑھ کر کوئی گھر نہیں۔ اور جس نسبت پر ہم جمع ہیں، ہم یہاں جتنے جمع ہیں، نہ کوئی تجارت کی بات کرنا ہے، نہ کوئی پالیٹکس کی بات کرنا ہے، نہ کوئی سیاست کی بات کرنا ہے، ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم کو نصیب ہو جائے۔ تو جس وجہ سے ہم جمع ہے وہ وجہ بھی بہت مبارک ہے، جگہ بھی بہت مبارک ہے، جمع ہونا بھی بہت مبارک ہے۔ دعا کرے اللہ ہمارے گناہ معاف کرے اور اللہ ہم کو بھی مبارک کرے۔ خیر میرے دوستوں، یہ مسجد کو دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ کئی مرتبہ یہاں پر آنا ہوا ہے، جمعہ میں بھی حاضری ہوئی ہے، تو میرے دوستوں سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، بہتر کریں گے ذکر انشاءاللہ۔ سب بار بار فضائل بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے۔ کہو اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہی عصر کی نماز کے بعد میں کتاب دیکھ رہا تھا جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنا بہت بڑی نعمت ہے، ذکر کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول، کیا ذکر کرنا جہاد سے بھی اونچا ہے؟ کیا ذکر کرنا جہاد سے بھی اونچا ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مجاہد اللہ کے راستے میں جائے، جان بھی چلی جائے، مال بھی چلی جائے، جان بھی چلی جائے اور مال بھی اس کا ختم ہو جائے، لیکن ذکر کرنے والے کا درجہ تو اس سے بھی اونچا ہے، ذکر کرنے والے کا درجہ تو اس سے بھی اونچا ہے۔ چلو میرے دوستوں پیارو، میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر اور یہ سوچ کر ذکر کرو، وہی دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ قسم اس کی وہ نہ دیتا تو ہم کو کچھ نہیں دیتا، قسم اس کی وہ نہ دیتا کچھ نہیں دیتا۔ دیکھو نا، اربوں پتی خربوں پتی اسپتال میں ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب کھانا یہاں سے نہیں جائے گا، اب گلے میں سوراخ کر دیا، یہاں سے پائپ فٹ کر دیا اور اسی میں سے کھانا جائے گا۔ حالانکہ اربوں پتی ہے، لیکن اللہ کہتا نہ کھلانا چاہوں گا، لاکھ کوشش کر تجھے نہیں کھلاؤں گا۔ میرے دوستو اللہ بہت کریم ہے، بہت کریم ہے اور وہی سب کچھ ہے، وہ ہے تو میرے دوستو ہمارا وجود ہے۔ اس لیے میرے دوستو بڑے پیار محبت کے ساتھ میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی اللہ،
قبول فرمائے. میرے دوستوں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک اللہ کا الحمدللہ ہم نے ذکر کیا. بتاؤ اچھا لگا کہ نہیں لگا؟ زور سے رونا اچھا لگا میرے دوستوں. لگے گا اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اطمینان چاہیے, سکون چاہیے. اللہ کتنے پیار سے کہتا میرا بندہ سکون چاہیے, اطمینان چاہیے, ادھر ادھر مت دوڑ, ایک جگہ بیٹھ کر میرا نام لے لے, پوری دنیا کا سکون تجھ کو عطا کروں گا. تو میرے دوستوں اسی طرح کرتے رہو گے انشاءاللہ, میں سب ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. چلو اب ہم سب مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے, لیکن بڑے پیار سے درود پاک پڑھے. یہ سوچ کر درود پاک پڑھے کہ میرے نبی نے میرے واسطے بہت قربانیاں دی ہیں. میرے دوستوں ہمارے نبی کو ضرورت نہیں تھی, ایسی ضرورت اللہ کے لازمے تھے, اللہ کے پیارے تھے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے واسطے بہت قربانیاں دی, بہت قربانیاں دی. میرے دوستوں ضرورت پڑی تو نبی نے اپنے پاؤں کو لہو لوہن کر دیا, ضرورت پڑی تو آپ نے اپنے چہرے کو لہو لوہن کر دیا, ضرورت پڑی تو آپ نے پیٹ پر دو پتھر باندھے. اور میرے دوستوں اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ رات کے سناٹے میں آپ رو رہے اور فاطمہ بیٹی جاتی ہے اور جا کے اٹھا لیتی ہے. تو ہمارے نبی فرماتے بیٹی فاطمہ جلدی اٹھایا ورنہ صبح تک پوری امت کو معاف کرا دیتا. میرے دوست ایسا نبی کہاں ملے گا, ایسا نبی کہاں ملے گا جس نے سارا چین سکون اگر قربان کیا تو امت کے قدموں میں قربان کر دیا. میرے دوستوں اس پیار اور محبت کے ساتھ ہم سب مل کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ, ویسے پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں یہ درود پاک اتنا پیارا ہے. آج آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ درود پاک اتنا پیارا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت سفیان ثوری, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. کیا نام ہے حضرت سفیان ثوری. وہ فرماتے ہیں کہ میں حج میں جا رہا تھا. حضرت سفیان فرماتے بہت بڑے اللہ کے ولی علماء جانتے ہیں, ان کا نام بہت مشہور ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ فرماتے کہ میں کہاں جا رہا تھا, حج میں رات جا رہا تھا. کہ میرے ساتھ میں جوان تھا, وہ ہر قدم پر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں نے اس کو پورے حج میں دیکھا, ہر قدم پر اللہ علیہ وسلم. کہتے میں نے اس کی زبان سے سبحان اللہ نہیں سنا, میں نے اس کی زبان سے الحمدللہ نہیں سنا, میں نے اس کی زبان سے اللہ اکبر نہیں سنا. حضرت سفیان فرماتے ہوئے جوان ہر قدم پر صلی اللہ علیہ وسلم. سفیان ثوری فرماتے اصل میں نے اس کو پوچھا کرے بھائی تو کچھ اور جانتا وانتا ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کچھ اور جانتا یا نہیں جانتا؟ تیری زبان پر پہلے سے لے کر آخر تک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سفیان ثوری کہتے وہ جوان رو پڑا اور اس نے کہا کہ یہ بہت بڑے راز کی بات ہے, کہ یہ بہت بڑے. حضرت سفیان نے کہا اگر تجھے برا نہ لگے تو مجھے وہ راز کی بات بتا دے تاکہ میں بھی ان کی قدم پر چلتا ہوں, میں بھی کہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جوان نے جو بات سنائی, وہ جوان کہتا ہے
کہ 2 سال پہلے میں اپنے ابا کے ساتھ سفر کر رہا تھا. 2 سال پہلے وہ جوان کہتا میں اپنے ابا کے ساتھ سفر کر رہا تھا, کہیں سفر کر رہا تھا, کہتے راستے میں میرے ابا کا انتقال ہو گیا. وہ جوان کہتا ہے کہ 2 سال پہلے اپنے ابا کے ساتھ کہیں سفر پہ تھا اور راستے میں ابا کا انتقال. کہتے جیسے انتقال ہو گیا میرے ابا کا پورا چہرہ کالا پڑ گیا, پورا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ورنہ میرے دوستوں مرتے ہی اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. کہتے میرا ابا مر گئے سفر میں, پورا چہرہ کالا پڑ گیا, پورا بدن کالا پڑ گیا اور پورے بدن سے بدبو آنے لگی, پورے بدن سے بدبو. یہ جوان بیٹا کہتا ہے کہ میں تو حیران ہو گیا کہ سفر میں میں اور میرا باپ کا انتقال ہو گیا اور پورا چہرہ کالا پڑ گیا, پورا بدن کالا پڑ گیا, پورے بدن میں بدبو آنے لگی. وہ جوان کہتا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے ابا کون سا گناہ کرتے تھے کہ مرنے کے ساتھ ہی پورے کالے ہو گئے اور بدبو آنے لگے. وہ جوان کہتا ہے کہ بس یہ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی. ابا کا جنازہ رکھا ہوا ہے, پورے کالے پڑ گئے, بدبو ہے, کہتے بس مجھے نیند آ گئی. جیسے مجھے نیند آ گئی میں نے دیکھا کہ بہت نورانی شخص کوئی آ رہا ہے. یہ جوان کہتا ہے, بات سمجھ میں آئی. یہ جوان کہتا ہے میں سو گیا, ہاتھ میں دیکھتا ہوں بہت نورانی کوئی آدمی آ رہا اور وہ میرے ابا کے سر سے لے کر پاؤں تک ہاتھ پھیر رہا اور میرے ابا کا چہرہ چمک رہا ہے, میرے ابا کے ہاتھ چمک رہے, میرے ابا کے پاؤں چمک رہے. تو یہ خواب میں کہتے ہیں کہ میں نے ایک نورانی آدمی کو دیکھا جو میرے ابا کے چہرے پر, ہاتھ پر, پاؤں پر ہاتھ پھیرتا اور میرے ابا پورے چمک رہے. تو یہ جوان کہتا میں نے خواب میں وہ نورانی کو پوچھا تو کون ہے؟ ارے بھائی تو کون ہے؟ کہ میرا ابا کا حالات تھا, تو نے اس کو سفید کر دیا. میرے ابا کے بدن سے بدبو آتی تھی, ابھی میرے ابا کے بدن سے مشکل کی خوشبو آتی, تو ہے کون؟ وہ جوان کہتا میں نے خواب میں پوچھا تو وہ نورانی شخص نے کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو یہ کہتا ہے جوان کہتا میں نے خواب میں کہا اللہ کے رسول ہے, میرے ابا کے پاس کیوں آئے؟ تو کہا کہ تیرا ابا بہت بڑا گنہگار, تیرا ابا بہت بڑا گنہگار جس کی وجہ سے بدن پڑ گیا کالا, بدن پر آ گئی بدبو. لیکن تیرا ابا ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تھا آج میں تیرا ابا کے پاس آیا اور احسان چکا کے واپس جا رہا ہوں. وہ بیٹا کہتا ہے کہ جیسے میں اٹھا اللہ اکبر, میرا باپ تو اتنا چہرہ چمکتا دمکتا اور میرا ابا کا ہاتھ پاؤں چمکتا دمکتا, جنازہ ہے لیکن میرا ابا اتنے چمکتے دمکتے اور مشکل کی خوشبو آ رہی, بدن سے مشکل کی خوشبو آ رہی. اور تھوڑی دیر میں تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ جنگل میں تم لوگ کیسے آئے ہو؟ تو کہا کہ ہم نے یہ کہا کہ غیب سے آواز آئی ہے, غیب سے آواز آئی ہے, جو اس کے جنازے کی نماز پڑھے گا آج اللہ اس کی مغفرت کر دے گا. میرے دوستوں وہ جوان کہتا ہے کہ اے سفیان, وہ جوان کہتا ہے اے سفیان اب تو ہی بتا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میں کچھ اور پڑھوں گا؟ تو حضرت سفیان کیا فرماتے, تب تو میں بھی ارادہ کرتا ہوں اب میرا بھی ذکر یہی رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو چلو ہم لوگ بھی ارادہ کریں, اب ہم سب مل کر بھی کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ یہ وہ جملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ جملہ ہے جس سے کسی کالا بدن گورا بن جاتا ہے, بدن کی بدبو اس میں مشک کی خوشبو میں بدل جاتی ہے. اور میرے دوستوں جو یہ پڑھتا رہتا ہے اللہ اس کی مغفرت کرتا رہتا ہے. تو ویسے پڑھیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد, سب ساتھ میں صلی اللہ یہ سوچ کر ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 گنا, یہ تو یاد کر لو بھائی, ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 گنا معاف, 10 درجات بلند اور 10 نیکیاں نامہ اعمال میں. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد افضل الرسل محمد اشرف الرسل محمد اکرم الرسل محمد اطيب الرسل محمد اجمل الرسل محمد احسن الرسل محمد بدر الجودة محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المعتبر محمد المعتبر محمد
وسلم اللہ تعالیٰ درود پاک سے ہم کو محبت نصیب فرمائے. دیکھو الحمدللہ اللہ کا بھی ذکر ہو گیا اور آقا کا بھی ذکر ہو گیا. اللہ تعالیٰ دونوں ذکر کو قبول فرمائے. میرے دوستوں ایک کتابچہ میں لے کر آیا ہوں کہ آپ کو بتا دوں میں کہ بہت پیارا کتابچہ, یہ مجھے بہت پسند آیا. میں نے اس میں کچھ بڑھوتی گھٹوتی کی ہے اور یہ کتابچہ میں نے تیار کیا ہے. یہ میں نے اس لیے تیار کیا کہ میرا ہر بھائی اس کو پڑھے گا انشاءاللہ. اس میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ درود پاک ہے. اللہ کے نام کے ساتھ کیوں اس لیے کوشش کی گئی کہ اللہ کا نام اگر کوئی یاد کر لیتا ہے اللہ فرماتے جنتی بن گیا. کوئی سن لیتا ہے اللہ کہتے جنتی بن گیا. کوئی پڑھ لیتا ہے اللہ کہتے جنتی بن گیا. تو اللہ کے نام پر جنت ہے اور نبی کے نام پر بھی کہتا ہوں, اللہ کے نام پر بھی جنت ہے, نبی کے نام پر بھی جنت ہے. تو میں کہتا ہوں یہ کتاب بھی جنت میں پہنچانے والی ہے. اس میں اللہ کا نام بھی اس طرح ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ درود, اللہ کے نام کے ساتھ درود, تاکہ شروع میں بھی جنت اور آخر میں بھی جنت. اور میرے دوستوں وہ آدمی جنتی ہے جو اللہ رسول کے بیچ میں ہو. کہو سبحان اللہ. اس لیے کوئی شاعر کہتا میرا خدا بھی کریم, میرا رسول بھی کریم. کہو نا سبحان اللہ. یہ شعر سمجھنا بہت آسان ہے. شاعر کہتا میرا خدا بھی کریم, میرا رسول بھی کریم. ہزار نعمت تھا کہ من میانے دو کریم. یعنی شاعر کہتا میرا خدا بھی کریم, میرا رسول بھی کریم, اور میں کتنا اچھا کہ میں دو کریموں کے بیچ میں ہوں. تو ظاہری بات ہے یہ کتاب بہت پیاری ہے, بہت محنت سے اس کو تیار کیا گیا ہے. اور میرے دوستوں یہی صورت میں نے چھپوائی ہے یہ کتاب. اور اس کو مجھے گجراتی نہیں آتی, میں نے تو اس کو اردو میں تیار کیا. میں نے اس کو اردو میں تیار کیا. ہمارے مدرسے کے استاد جو یہاں موجود ہے حضرت مولانا غلام رسول صاحب, انہوں نے بہت محنت کر کے پھر اس کو گجراتی میں تیار کیا اور یہ الحمدللہ آپ کے سامنے آ گئی ہے انشاءاللہ. یہ ہمارے منا بھائی لائٹ والے جو ہے ان کو میں نے دیا ہے 50. کتنی دی ہے؟ 50. اور آپ لوگ ہیں بہت زیادہ, اس لیے یہ کل تقسیم کریں گے, آج نہیں تقسیم کریں گے. کل اپنی دکان, ان کی دکان جانتے ہو, منا بھائی لائٹ والا کی دکان جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھ لینا, یہاں بیٹھا ہوا ہے, یہ بیٹھے بیٹھے جوکے بھی مارے گا سوئے گا بھی, تو ان کو پوچھ لینا کہ کل دکان میں. لیکن میرے دوستوں سب لوگ پڑھو گے انشاءاللہ. اس لیے کہ میرے دوستوں اصل اس کے چھپانے والے میرے شیخ ہے, اصل اس کے چھپانے والے میرے شیخ ہے جو فرانس میں رہتے ہیں. سارا پیسہ اور قیمت تو انہوں نے مجھے دی ہے, میرا اس میں کچھ لگا ہوا نہیں ہے. لیکن میرے دوستوں یہ میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور دل میں یہ بات آتی ہے کہ شروع میں اللہ کا نام, آخر میں نبی پر درود, یعنی وہ جنت ہے, پڑھتا جا جنت کی طرف بڑھتا جا. تو ویسے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میرے دوستوں. تو یہ کتاب انشاءاللہ کل تقسیم ہوگی. اور ایک درود پاک بھی کچھ کارڈ میرے پاس تھے, تو وہ کارڈ بھی میں نے منا بھائی کو دیے ہیں, وہ کارڈ بھی انشاءاللہ کل تقسیم ہوں گے. وہ کارڈ تو آپ کو معلوم ہوں گے. میں ٹینشن کو دور کرنے کے لیے کون سا درود پڑھنا, ارے معلوم ہے نہیں معلوم ہے, کہو بھائی
अरे मालूम है ना भाई, फिर ये तो बहुत तकलीफ है, भागा तालाब से लेकर मालूम है कहाँ कहाँ कौन कौन से तालाब में तकलीफ हुए होंगे। बस दुआ करो कि अल्लाह सबका टेंशन दूर फरमाए। तो आपको याद होगा टेंशन दूर करने के लिए जरूर पढ़ना है कि नहीं? कितने जुमले? अरे सब कहते हैं कितने जुमले? माशाल्लाह, तो ऐसा लगता आपको मेरे से ज्यादा याद है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे से ज्यादा ही पढ़ते होंगे, मैं नालायक क्या पढ़ता। लेकिन मेरे दोस्तों टेंशन दूर करना हो सुबह में एक मरतबा पढ़ ले। ये दरूद जो मैं भी बता रहा हूँ, टेंशन दूर करना है, सुबह में एक मरतबा दरूद पढ़ ले। नबी फरमाते हैं फिक्र मत कर, 24 घंटे तक कोई टेंशन नहीं रहेगा। कौन सा दरूद है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि व सल्लिम व अजहिरहु क़ल्बी फिद दुनिया वल आखिरह। आप लोगों को याद है ये टेंशन दूर करने वाला दरूद, अल्लाह ताला सबके टेंशन को दूर फरमाए। और ये किताब के बारे में भी मैंने शॉर्ट में बता दिया, तो आप सब लोग इस किताब को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अल्लाह, और ये किताब रोजाना पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैंने अंदाजा लगाया ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट जाएगी। वो सब दरूद पढ़ने के लिए कितने मिनट जाएगी? 10। और 10 मिनट में अगर खुदा भी मिले, नबी भी मिले, जन्नत भी मिले, इससे बढ़कर क्या दौलत चाहिए। खैर मेरे दोस्तों, हम बात शुरू करें। मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना, 2-3 बातें करना। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर जगह हम इसी की कोशिश करते हैं कि ये 2 बातें हम सबको मिल जाए ताकि जन्नत नसीब हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा थोड़ी देर के लिए साथ दे दो, इंशाअल्लाह हम बात को आगे बढ़ाएंगे। हम सबका पैदा करने वाला कौन है? हम सबको रोजी देने वाला कौन है? हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला कौन है? हमारा इंतजार कौन है? हमारा हमशकवा कौन है? हमें औलाद देने वाला कौन है? हमारे अमलों को छुपा देने वाला कौन है? जीवन बनाने वाला कौन है? नींद देने वाला कौन है? नींद बनाने वाला कौन है? बनाने वाला कौन है? औलाद में बदलने वाला कौन है? मुद्दा करने वाला कौन है? गिराने वाला कौन है? गिराने वाला कौन है? बनाने वाला कौन है? बात देने वाला कौन है? सलामत रखने वाला कौन है? वो देने लेने लेता हूँ, लेने में करने वाला कौन है? ला इलाहा, ये मजबूत रहेगा ना इंशाअल्लाह। ला इलाहा। मैं आपको कुरान की बात कर ले जाता हूँ मेरे दोस्तों, बहुत प्यारी बात है। अगर समझ में आ गई ना तो बहुत प्यारी बात है। तौहीद बहुत जरूरी है। ला इलाहा, तौहीद बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी मेरे दोस्तों, बहुत जरूरी है। पीराने पीर, आलिम रब्बानी, सैयद सुबहानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तौहीद है तो जन्नत है, तौहीद नहीं तो जन्नत की खुशबू भी नहीं। मेरे दोस्तों, इसलिए हमेशा कहो हम तौहीद पर जमेंगे इंशाअल्लाह। हमारा हाथ कभी इधर भी नहीं उठेगा, कभी उधर भी नहीं उठेगा। हमारा हाथ उठेगा तो अल्लाह, हम रोएंगे तो अल्लाह के साथ, जरूरत रखेंगे तो अल्लाह के सामने। हाँ भाई, मैं आपको कुरान की तरफ ले जाऊं। कुरान करीम में एक सफा ऐसा है, पारा नंबर 7 में कहो, पारा नंबर, समझना इसको। पहले भी मैंने कहा है, मेरे बहुत से भाइयों को समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे दोस्तों, कुरान करीम में पारा नंबर, बिल्कुल कुरान में पारा नंबर, एक ही पेज पर अल्लाह ने 18 नबियों का जिक्र कर दिया। एक ही पेज, पारा नंबर 7 सूरतुल अनआम। अल्लाह ने कितने नबियों का जिक्र किया? 18 प्रोफेट्स, 18 नबियों का अल्लाह ने जिक्र किया और अल्लाह ने बहुत तारीफ की। अल्लाह ने बहुत तारीफ की। बस वो मैं बताना चाहता हूं कि अल्लाह तारीफ करता है और फिर अल्लाह 18 नबियों को क्या कहता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना रहेगा इंशाअल्लाह। भाई कितने नबियों को, कौन से बारे में? सूरतुल अनआम। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहूं कि आप उंगलियों पर गिने, मैं वो कुरान पढ़ना शुरू करता हूं। पहले कुरान पढ़ना, जो कितने नबियों का नाम आएगा? 18 नबियों का नाम आएगा। आप जरा उंगलियों पर गिनते रहना उसको, ताकि मालूम हो जाए मेरे दोस्तों, मालूम हो जाए कि अल्लाह नबियों की कितनी तारीफ करता और आखिर में अल्लाह नबियों को क्या पैगाम और क्या मैसेज देता है। तो चलो भाई, गिनना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, जैसे जैसे नबी का नाम आए उंगली उठाते जाना। कितने अंबिया होंगे? 18। देखो पारा नंबर 7 सूरतुल अनआम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सोतिन का हुज्जतुना कितने हुए? कौन कौन?
نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له اب کہو نا کتنے كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس زور سے کہو نا كل من الصالحين وإسماعيل وإسحاق ويونس ولوطا ہو گئی آپ لوگ بھی میری آنکھ دیکھ رہے تھے کہ اچھا تک پہنچتا کہ نہیں پہنچتا. یہ میں نے پورا صفحہ بھی نہیں پڑھا, آدھا پیج, پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام, آدھا پیج. اللہ نے کتنے نبیوں کا ذکر کر لیا؟ اچھا, اب نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا, 18 نبیوں کا ذکر کیا. اب اللہ سب کی تعریف کر رہے ہیں. اگر آپ کہنا سبحان اللہ, 18 نبیوں کی تعریف کر رہے ہیں. کتنے نبیوں کی تعریف کر رہے ہیں؟ بہت پیاری تعریف کر رہے ہیں. اللہ کیا فرماتے سننا, اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ فرماتے ہیں ان کی فضیلت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ پیغمبر کی فضیلت کا کوئی مقابلہ, نبی کا کوئی مقابلہ کرے گا؟ ارے کہو نبی کا کوئی مقابلہ کرو. کتنے نبی؟ 18 نبیوں کا ذکر کیا, اور اللہ کہتے ہیں ان کی فضیلت کا کوئی مقابلہ. آگے فرمایا كل من الصالحين. اللہ فرماتے ہیں ان نیکیوں کا کوئی مقابلہ, ان کی فضیلت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کی نیکیوں کا, ان کی خوبیوں کا کوئی مقابلہ. آگے دیکھنا, آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ اللہ فرماتے فرماتے یہ 18 پیغمبر وہ ہے, 18 پیغمبر وہ ہے جن کو پسند کرنے والا خداوند قدوس سے ہے. جن کو پسند کرنے والا کون؟ اب ہم پسند کرے یا نہ کرے, اوپر والا پسند کرتا, ہماری پسند کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کہتا فضیلت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں, نیکیوں میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں. اور اللہ کہتا یہ میرے 18 پیغمبر ہے, کوئی پسند نہ کرے تو کرے, لیکن میں ان کو پسند کر رہا ہوں. اور آخری بات سننا, اللہ نے ان کے بارے میں جو فرمائی وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا کے لیکن میرے 18 پیغمبر کو بھی غلطی. زور سے کہو نا, نبی معصوم ہوتا ہے, کہو نبی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت آنے والا انسان غلطی کر سکتا, لیکن میرے 18 پیغمبر غلطی نہیں کریں گے, اس لیے کہ تم اپنی آنکھوں کی روشنی میں چلتے ہو, پیغمبر خدا کی آنکھوں کی روشنی میں چلتا ہے. ہم اپنی آنکھوں کی روشنی میں چلتے, وہ اللہ کے جلوے کی روشنی میں. تو میرے دوستوں کتنی تعریف اللہ نے کی. فضیلت میں ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں, کہو بے شک. نیکیوں میں ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں, خوبیوں میں ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں, ان کو پسند کرنے والا اللہ. اور یہ کبھی غلطی اور مسٹیک کرنے والے یہ بڑے پیارے ہیں. 18 پیغمبر بڑے پیارے, جن کو اللہ نے ساتھ میں ذکر کیا. 18 پیغمبر بہت پیارے, لیکن آخر میں اللہ ان کو کیا کہتا ہے وہ سننا. تعریف ہو گئی, ارے ہو گئی نا تعریف, ارے زور سے بولے تعریف ہو گئی. فضیلت میں ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا ساتھ میں تو نہیں, فضیلت میں ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں, خوبیوں میں ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں, نیکیوں میں ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں, ان کو پسند کرنے والا, ان کو سیدھا راستہ بتانے والا, ان سے غلطی ہونے والی نہیں, ان سے کوئی چوک ہونے والی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری تعریف کی, لیکن آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ عجیب بات ہے دوستوں,
سب تعریف کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا اب سننا ایسا اللہ نے فرمایا کہ سب کے بدن کے بال کھڑے ہو جائے. کس کو فرمایا؟ کتنے نبی ہو گئے؟ اور تعریف کرنے کے بعد کہ تم سے کوئی اچھا نہیں، سب تعریف کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے نبیوں کو فرمایا سمجھنا کیا فرما رہے. میں کبھی دوستوں کو کہتا ہوں اگر اللہ نے کہا نہ ہوتا تو ہم جیسے نالائق تو بول بھی نہیں سکتے. 18 نبیوں کو کوئی بول سکتا؟ ارے نبیوں کے سامنے کوئی زبان کھول سکتا، لیکن کون بولے گا؟ ارے کون بولے گا؟ اللہ نے کیا بتایا؟ ورنہ نبوت تو تمہارے اعمال کو بھی برباد کر دوں گا. نبوت تو ہٹا ہی دوں گا لیکن تمہارے اعمال کو بھی. تو جب شرک کرنے پر نبوت جا سکتی ہے، ان کا ایمان جا سکتا ہے، تو میں اور آپ شرک کریں تو ہم کہاں جا کے گریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ 18 نبیوں کو کہہ رہا ہے کہ شرک نہیں، شرک نہیں. منت ماننے کا تو کون سی کھیت کی بولی ہے؟ چلو یہ تو 18 نبیوں کی بات ہوئی. 18 اچھا یہ نبیوں کا بھی تو کوئی امام ہے نا؟ ارے بھائی 18 نبی، ویسے تو 1,24,000 نبی ہوں گے یا 2,24,000 نبی ہوں گے، لیکن سب نبیوں کا بھی تو ایک امام ہے نا. ارے کون ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی سارے نبیوں کا ایک امام ہے نا. کون ہے؟ ہمارے نبیوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ سارے نبیوں کا امام ہے. ارے بھائی یہ سارے نبیوں کا امام ہے، سارے نبیوں کا مقتدا ہے، سارے نبیوں کا پیشوا ہے. بلکہ میں بتاؤں تو ہمارے نبی بول رہے ہیں، ہمارے نبی بول رہے ہیں اور میرا مقصود اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو وہ آسمان اور زمین کو بھی پیدا نہ کرتا. میرے دوستوں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، لیکن اللہ ہمارے نبی کو بھی یہی بات کہہ رہا ہے. اللہ ہمارے نبی کو بھی یہی بات کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ میں اب آپ کو قرآن پر لے جاؤں. میں کہاں پر لے جاؤں؟ قرآن کریم کو پر لے جاؤں. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو حافظ ہوں گے وہ میرا ساتھ دے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کیا فرما رہے؟ نبی کو، ہمارے نبی کو، ہمارے نبی کو، ہمارے آقا کو، ہمارے سرکار کو اللہ کیا فرماتے؟ اللہ فرماتے دیکھو 3 باتیں اللہ فرما رہے ہیں ہمارے نبی. سب سے پہلی بات سننا، سب سے پہلی بات اللہ کیا فرماتے ہیں؟ برباد کر دوں گا. ایک بات آگے نقصان اٹھانے والا بنا دوں گا. اور تیسری بات بس عبادت کرنا تو میری ہی، میرے دیوار کسی کی مطلب تو میرا نبی ہے، قیامت تک تو میرا نبی رہے گا. تو میرے دوستوں اس کا اندازہ لگاؤ توحید کتنا ضروری ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے اس پر جمنا چاہیے. لا الہ الا اللہ. سب چلیں گے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ محمد. چلو ہم اس پر آ گئے بھائی. کہہ دو سب توحید پر جمیں گے انشاءاللہ. بھائی سب جمیں گے نا انشاءاللہ. ساتھ میں کہہ دو ہم کسی سے ڈرے نہیں، ڈریں گے تو ہم کسی
जंगल होगी, वो मेरे दोस्तों तौहीद होगी। सब तौहीद पर चलेंगे इंशाअल्लाह। साथ में कहेंगे तौहीद के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा साथ देना, हमारे आका को बढ़कर कोई नहीं, हमारे नबी को बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर को बढ़कर कोई पैगंबर नहीं, हमारे रसूल को बढ़कर कोई रसूल नहीं। यकीन रहेगा इंशाअल्लाह। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो बहुत से कमालात हैं, कमालात हैं ना मेरे दोस्तों। और जिसने नबी का दामन पकड़ा अल्लाह ने उसको कामयाब कर दिया। नबी का दामन बहुत ऊंची चीज है। नबी का दामन, शरीयत पर अमल बहुत ऊंची चीज है। करोगे तो शरीयत पर अमल करो। आपने एक औरत का नाम सुना होगा, बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया हजरत राबिया बसरिया। सुना नहीं सुना? यहाँ हमारी माँ बहनें भी होगी, वो भी सुन रही होगी, जरा कान खोलकर सुने। बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया हजरत राबिया बसरिया, नाम तो सुना होगा ना, हजरत राबिया बसरिया। देखो असल चीज शरीयत पर अमल करना। ये हजरत राबिया बसरिया के बारे में लिखा, एक नहर के किनारे बैठी थी अकेली पर्दे में। कौन? हजरत राबिया बस एक नहर के किनारे बैठी है, अल्लाह 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 का जिक्र कर रही। वहां कोई दुर्वेश आ गया। दुर्वेश समझते हो ना, कोई अल्लाह का वली। वहां कोई दुर्वेश आ गया तो उसने देखा कि एक औरत बैठी है और पर्दे में बैठी है। वो पहचाना नहीं कि ये कौन है, राबिया बसरिया। तो वो दुर्वेश के दिल में ऐसी बात आई तो मैं अपना कोई कमाल दिखाऊं, इस औरत को मैंने अपना कमाल दिखाऊं। तो दुर्वेश ने क्या किया, वो नहर थी नहर, दुर्वेश ने क्या किया, अपनी झोली में से मुसल्ला निकाला और यूं मुसल्ला दरिया पर फेंका तो सीधा मुसल्ला ठहर गया। वो दुर्वेश उतरा और मुसल्ले के ऊपर अल्लाह अकबर 2 रकात नमाज, यानी दरिया पर मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछाकर कितनी रकात नमाज पढ़ी? 2 रकात। और फिर उस औरत की तरफ, वो औरत कौन? राबिया की तरफ देखकर कहने लगा कि देख मेरे खुदा से कितना ताल्लुक है, ये मुसल्ला दरिया पर बिछाता और दरिया पर खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ता। और राबिया बसरिया के पास भी एक झोला रखा था, उसने अंदर से मुसल्ला निकाली और ये ऊपर उड़ाई तो मुसल्ला ऊपर ठहर गया, आसमान और जमीन के बीच में ठहर गया। और राबिया बसरिया खुद ऊपर उठी सीधे मुसल्ले के ऊपर। अगर राबिया बसरिया ने 2 रकात वहां पढ़ ली और राबिया बसरिया ने कहा कि इसने कौन सा कमाल किया, दरिया पर मुसल्ला बिछाया, मैंने हवा पर मुसल्ला बिछाया, लेकिन न तेरा कमाल है न मेरा कमाल है, कमाल तो उसका है जो जिंदगी गुजारे और नबी के दामन को पकड़ा रखे। तो कमाल इसमें नहीं कि कोई दरिया पर मुसल्ला बिछा दे, कमाल इसमें नहीं कोई हवा पर मुसल्ला बिछा दे, कमाल तो इसमें है कि जिंदगी गुजरता है और नबी की नाफरमानी न हो, नबी के तरीके को न छोड़े। हजरत जुनैद बगदादी नाम सुना होगा आपने, तो सुना नहीं सुना? हाँ, बहुत जबरदस्त अल्लाह के वली। इंशाअल्लाह हजरत जुनैद बगदादी पर मैं बहुत लंबी बात करूंगा। जुमेरत को कहाँ पर? होड़ी बंगला, नाम भी बड़ा अजीब है, मुसीबत पूरा। तो मैंने तो हमारे ये मुन्ना भाई को कहा हम वहां जाके जुनैद बगदादी की जिंदगी पर बात करेंगे, इंशाअल्लाह वो मुसीबत से राहत पूरा बन जाएगा। अरे जिस महल्ले में जुनैद का नाम हो वो मुसीबत पूरा होगा। अरे कहो ना, जिस महल्ले में उस अल्लाह के वली का नाम हो वो मुसीबत पूरा होगा, वो राहत पूरा होगा इंशाअल्लाह। तो हजरत जुनैद बगदादी की एक बात बता दो ना, दोस्तों बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली। कौन? हजरत जुनैद बगदादी। मैं उनकी जिंदगी पर इंशाअल्लाह आऊंगा जुमेरात की रात में, अगर अल्लाह ने ईमान के साथ जिंदा रखा। लेकिन एक बात अभी बता दूं, उनके पास एक मुरीद आया। किनके पास? हजरत जुनैद बगदादी के पास एक मुरीद आया। अब वो मुरीद आया और हजरत की खिदमत में 10 साल रहा। कितने साल? 10 साल। वो मुरीद भी कितना पक्का होगा, हजरत की खिदमत में कितने साल रहा? 10 साल के बाद। 10 साल के बाद वो हजरत जुनैद के सामने आया और कहा कि मेरे शेख, मेरे हजरत, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ से। और हजरत जुनैद बगदादी को भी मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि कितने साल से खानका में पड़ा था। तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, भाई 10 साल तू यहाँ रहा, अचानक जाने की बात करता। तो मुरीद ने कहा 10 साल आपके पास रहा, लेकिन आपने तो कोई करामत ही नहीं दिखाई। 10 साल हो गए, आपने तो कोई करामत ही नहीं दिखाई। हवा पे उड़कर बचाते हैं, दरिया पर मुसल्ला बिछा के पड़ते हैं, आपने
تو کوئی 10 سال میں کرامت ہی نہیں دکھائی. لیکن پورے 10 سال میں نے کوئی کام سنت کے خلاف کیا ہے؟ 10 سال میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ میں نے میرے نبی کے طریقے کے خلاف کوئی کام کیا ہے؟ خادم نے کہا آپ کو پورے نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. فرمایا لیکن سب سے بڑی کرامت اگر کوئی ہے تو نبی کے دامن کو پکڑنا، اس سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں ہو سکتی. میرے دوست سب سے بڑی چیز یہی ہے. یہ ساری میریکل دنیا نہیں، نبی کا دامن پکڑ لے اللہ سب تیرا بنا دے گا. وہ بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ میرے دوستوں میں اسی لیے یہاں پر آیا ہوں کہ محمد الرسول اللہ ہمارے نبی کے دامن سے بڑھ کر کوئی دامن نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بڑھ کر کوئی طریقہ. میرے دوستوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن جس نے پکڑ لیا کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن میرے دوستوں نبی کا دامن دین کے ہر شعبے میں پکڑ. نماز پڑھنا، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ نماز کو قبول فرمائے، لیکن سمجھتے کہ میں شریعت پر آ گیا. میرے دوستوں صرف نماز شریعت کا نہیں، شریعت کا مطلب ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جس کو قرآن کریم نے فرمایا پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2 سورہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اللہ نے فرمایا ایمان والے اسلام میں پورے داخل ہو جائے. بھائی نماز بھی اسلام ہے، بیوی کا حق ادا کرنا بھی اسلام ہے، ماں باپ کا حق ادا کرنا بھی اسلام ہے، بندوں کا حق ادا کرنا بھی اسلام ہے. میرے دوست آج ہمارے دل کتنے ٹوٹے ہوئے تھے. کتنے لوگ ایسے اس سے بات نہیں کرتا، وہ اس سے بات نہیں کرتا، وہ اس سے بات نہیں کرتا، وہ اس سے بات نہیں کرتا. تو کیا یہ اسلام؟ کیا یہ ایمان؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں؟ ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستوں، دیکھو انسانوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ سے کہنا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ انسانوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، لیکن میں ہم سے کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں لڑائی جھگڑا اپنی جگہ پر معافی مانگنے. یہ مت جو کس کی غلطی ہے جا کے معافی مانگنے، تو زمین پر معافی مانگے گا، اللہ آسمان پر کس کو معاف کرتا جائے گا. صحیح ہے میرے دوستوں؟ حضرت بلال نام سنیں، کون صحابی؟ حضرت بلال اور حضرت ابو ذر، جو غریب صحابی تھے، دونوں غریب صحابی تھے، اور ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا. کون؟ حضرت بلال اور حضرت ابو ذر غفاری. نام یاد رہے گا نا انشاءاللہ. اب ظاہر بات ہے جب دونوں جوان ہیں اور ساتھ میں رہنا، ایک ہی کمرے میں رہنا، کھانا پینا سب کچھ ساتھ میں، ایک مرتبہ کچھ جھگڑا ہو گیا. بھائی ان میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، کن میں جھگڑا ہوتا ہے؟ حضرت ابو ذر میں اور حضرت سننے جیسی بات ہے، حضرت بلال میں اور حضرت ابو ذر میں جھگڑا بڑھتا گیا. حضرت ابو ذر نے اتنا عجیب جملہ کہہ دیا. کس کو کیا کہہ دیا؟ یبن ام سودا، حدیث پاک میں لکھا بخاری میں. کیا کہہ دیا؟ یبن ام سودا. ایک کالی عورت کے بیٹے، ایک کالی عورت کے حضرت بلال کہتے تھے. انہوں نے کہا جب تو کہنا تو تیری ماں بھی کالی، تو کالی عورت کے غصے میں کہہ گئے کالی عورت کے بیٹے. اور حضرت بلال کا بدن کانپتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن کانپ گیا. ٹھیک ہے، دوڑتے دوڑتے لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا اور حضرت ابو ذر نے کہہ دیا کالی عورت کے بیٹے. حضرت بلال دوڑے کس کے پاس؟ محمد رسول اللہ. ہمارے نبی نے چہرہ دیکھا، کہا بلال کیا ہو گیا؟ اتنا گھبراہٹ بن رہا ہے. حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول رو پڑے، اللہ کے رسول. ابو ذر نے مجھ کو گالی دی، ابو ذر نے مجھ کو گالی دی اور مجھ کو گالی دینا لیکن ابو ذر نے میری ماں کو گالی دی. بس اتنا جملہ سننا تھا، ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ کہا کہ ابو ذر کو بلا. تو کس کو بلا؟ ابو ذر آ رہے. بتاؤ کاپتے ہوں گے کہ نہیں کاپتے ہوں گے؟ اس لیے کس کے پاس جانا ہے؟ ابو ذر آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے کہا اپنی کہا کرا یا ابا ذر، اپنی کہا کرا یا ابا ذر. ابو ذر تمہیں ایسے ایسے گالی دی؟ ابو ذر تمہیں گالی دی؟ میرے دوستوں وہ سچے تھے. ابو ذر نے کہا نام حضرت یا رسول اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، بھائی بڑوں کی ڈانٹ بھی بڑی ہوتی ہے. ہمارے نبی نے کچھ نہیں کہا، اتنا جملہ کہا
जमाने जाहिलियत में जैसे तुम गाली देते थे और कलमा नसीब होने के बाद भी वैसे ही गाली देते हो, तो ये जमाना और ये जमाना में फर्क ही क्या रहा? भाई मेरी की बात समझ में आ गई? एक वही जमाना था, दीन को नहीं जानता था, फिर ये सब गाली दे दिया, कलमा कर लिया, मुझे नहीं आया, देता है। तो ये सब करने से फायदा क्या हुआ? ये कहकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तो वहां से कौन बैठे? अबू जहल बैठे और नाराज कौन होकर गए? अबू जहल वहां से उठे। देखो मैं कहता हूँ माफी कैसे मांगते? हजरत अबू जहल, भाई हजरत अबू जहल चाहते तो माफी मांग सकते थे, नहीं मांग सकते? बाजू में कौन बैठे? उसी वक्त बिलाल को पकड़ लेते कि बिलाल मुझको माफ कर दे, मुझको। लेकिन अबू जहल ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं क्या समझ गए कि गलती बहुत बड़ी है और नाराज कौन हुए हैं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्त से लिखा है बिल्कुल दोपहर की सिलसिला की गर्मी का टाइम था, हजरत अबू बकर वहां से उठे और मदीने के बाजार में लेट गए, जमीन के ऊपर लेट गए और कपड़ा पहना था, कितना नाक से लेकर घुटनों तक कपड़ा पहना था और कच्ची हुई जमीन पर लेट गए। बताओ बदन चलता होगा कि नहीं चलता होगा? अबू बकर लेट गए, जमीन के ऊपर लेट गए और वो जमात अबू बकर उठा, पूरी पीठ जल गई उनका। अगर कच्ची हुई जमीन और वो भी मक्का की कच्ची हुई जमीन, कहा कि अबू बकर उठ जाओ, ये पूरी पीठ जल जाएगी। कहा नहीं, जब तक बिलाल आएंगे नहीं और मेरे गालों को रौंद कर जाएंगे नहीं। बिलाल आएंगे, मेरे गालों पर अपना पाँव रखेंगे, हम जाएंगे, तब जाकर मैं समझूंगा कि मेरे खुदा ने मुझको माफ किया है। मेरे दोस्त अबू जहल की पीठ से तरफ रहे सारे लोग जमा कि बिलाल का खैर बिलाल को खबर नहीं, बिलाल तो नहीं है, बिलाल को खबर मिली तो अबू जहल को ऐसा कर रहे। अब मेरे दोस्तों बिलाल भी तो बिलाल थे ना, उनको भी उनके दिल में भी तो रहम होगा कि नहीं होगा। बिलाल को वहां खबर मिली कि अबू जहल को ऐसा कर रहे, वो बेचारे की पीठ चल रही है, उसका हाथ चल रहा है, उसका पाँव चल रहा है और वो कहता है कि बिलाल मेरे घर पर पाँव रख देगा। और बिलाल भी बेचारे गरीब आदमी थे, वो हाथ से दौड़ते आए और मैंने तुझको माफ कर दिया। वहीं से दौड़ते अबू जहल बिलाल को बता नहीं, मैंने तुझको माफ कर दिया। अबू जहल ने जवाब में क्या कहा? मैंने माफ करने से कुछ नहीं होगा, मैंने तकलीफ उठाई है, जब तक बिलाल अपने पाँव से मेरे गालों को रोंदेगा नहीं, वहां तक मेरी माफी नहीं होगी। मेरे दोस्तों अंदाजा लगाओ, कोई आज ऐसा दोस्त मिलेगा आपको? मेरे दोस्तों पूरे बाजार वालों ने देखा कि बिलाल आए, कहो कि बिलाल आए और नहीं करते थे, बिलाल रुक जा, लेकिन अबू जहल कहता नहीं, जब तक मेरे गालों के ऊपर से नहीं जाएगा मेरी माफी नहीं होगी। मेरे दोस्त बिलाल ने मजबूर अपना पाँव अबू जहल के गालों पर रखा, ऊपर से चले गए, अबू जहल खड़े हुए, अब उम्मीद है अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया होगा। मेरे दोस्तों इनमें भी झगड़े हुए लेकिन माफी अरे हुई तो नहीं। और हम लोगों का तो ऐसा अजीब और गरीब हाल है, मुझे तो कभी कभी बहुत ताज्जुब होता है। जो आदमी वहां खड़े के बात करते होंगे और तीसरा क्या बोलेगा, दिल में सोचेगा वो मेरे बारे में बात करते होंगे, यानी उनको चीजें नहीं फुर्सत है। ये क्या चीज है मेरे दोस्तों? किसी के बारे में ये अब मैं यहाँ बैठा हूँ और दो आदमी वहां बैठे बातें करते हो तो मैं ये सोचू हाँ वो मेरे बारे में बातें करते होंगे। ये सोचना भी गुनाह है, ये सोचना भी गुनाह है। बल्कि मेरे दोस्तों हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते अगर तू देखे तो दो आदमी बातें करते हैं और तुझको मालूम हो जाए तेरे बारे में बातें करते फिर भी तू अच्छे तो वो शायद अल्लाह रसूल का जिक्र करते होंगे। लेकिन सोचना कि वो अल्लाह रसूल का जिक्र करते होंगे। अल्लाह फरमाता जब मैंने तेरे लिए जन्नत का फैसला कर दिया मैं करूंगी इंशाअल्लाह। इसलिए माफी मांग लो मेरे दोस्तों, माफी मांग लो। ये क्या 1 साल से बात नहीं कर रहा, कोई किसी से 2 महीने से बात नहीं करता और तू कहता मेरी गलती थोड़ी। बच्चों मानो तेरी गलती नहीं है, लेकिन अगर तू एक बार माफी मांग लेगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? तो क्या बिगड़ जाएगा? और ठीक है उसके कसूर पर उसको सजा देता है कि तू भी तो अल्लाह का कसूरवार बंदा है। अगर वो तुझको सजा देगा तो कहां जाएगा? इसलिए मेरे दोस्तों बहुत बड़ी चीज है, शरीयत को समझो, शरीयत को समझो। इसलिए मैं तो कभी कभी प्यार से मेरे दोस्तों को कहता हूँ भाई माफी मांग लो ना, मांगोगे इंशाअल्लाह। किसी से अगर ताल्लुक तोड़ा है तो जोड़ लोगे ना इंशाअल्लाह।
رشتے داروں سے تعلق توڑا ہو تو چھوڑنے کے. تو میرے دوستوں میں تو کہتا ہوں کہ معافی مانگ لے. سب سے بڑی حق والی اگر کوئی ہے تو اپنی ماں سے معافی مانگ لے. بس اس سے معافی مانگ لے, اپنی ماں سے معافی مانگ لے. میرے دوستوں ماں سے معافی مانگنے میں اللہ جو دیتا ہے وہ کسی جگہ نہیں دیتا ہوتا. اور ماں معاف کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ تو میرے دوستوں کہو نا ماں معاف کرے گی. اور ہم ماں کے قصور دیکھیں نہیں, ماں کے سامنے ہاتھ نکالتا ہے, گالی دیتا ہے, دھکا مارتا ہے. ارے میرے دوستوں اگر اس نے کر دی اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا. ماں کا درجہ تو بہت اونچا ہے, ماں کا درجہ تو بہت اونچا, اتنا اونچا درجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون, ارے سنو بھائی, حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر جاتے تھے نا, جاتے تھے نا, کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے بات کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہو گیا, دفن سب ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کے روز جاتے تھے, جا کر اللہ سے بات کرنا شروع کی تو اللہ کی آواز آئی, موسیٰ اب سنبھل کے بات کرنا. ارے روز بات کر رہے ہیں اللہ سے, اب پہلی مرتبہ اللہ کے اے موسیٰ سنبھل کے بات کرنا, اس لیے کہ میرا جلال اترے گا اور میرا جلال اترے گا تو پوری ختم ہوگا, تیری قوم بھی برباد ہو جائے. اللہ تو حضرت موسیٰ گھبرا گئے کہ میں تو روز آتا ہوں, پہاڑ پہ بات کرتا ہوں, آج آیا تو اللہ کہتے سنبھل کے بات کر, سنبھل کے بات کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو ناراض کیوں ہے, تو ناراض کیوں ہے, روز میں تو آتا ہو, روز تو مجھ سے بات کرتا ہے, آج کیا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلے تو آتا تھا, تو پہاڑ پر ہوتا تھا اور تیری ماں تیری نے گھر میں بیٹھ کے دعا کرتی تھی تو میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. تو جو بھی بات کرتا تھا میں جواب دیتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بوڑھی ماں کے ہاتھ تیرے پیچھے رویا کرتے تھے. اس لیے میرا جواب کوئی بھی غلطی ہوگی تو میں معاف نہیں کروں گا. میرے دوستوں ماں تو بہت بڑی رحمت ہے. ماں بہت, ایک حدیث سنو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. میرے دوستوں جن کی مائیں زندہ ہے اللہ اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کرتے ہوں گے خدمت, اللہ اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میرے دوستوں ایک حدیث کے ساتھ میں لکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ماں, بوڑھی ماں دعا کے لیے یہ ہاتھ اٹھائے, کوئی بوڑھی ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, ابھی مانگے نہیں, ابھی کچھ بولے نہیں, اللہ آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ بوڑھی ماں نے ہاتھ اٹھائے ہیں, میں نے اس کی اولاد کو معاف کر دیا. ارے بوڑھی ماں کا ہاتھ اٹھتا ہے اور اولاد کی معافی ہو جاتی ہے. اس لیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں میرے دوستوں, شریعت نام ہے پورے اسلام میں داخل ہونا. بس شریعت نام ہے پورے اسلام میں داخل ہونا. ویسا کریں گے انشاءاللہ, اور ویسا کریں گے انشاءاللہ. اور میرے دوستوں ایک بات ہے, جو اسلام میں پورا داخل ہو جائے, سننا, جو اسلام میں پورا داخل ہو جائے اللہ اس کو بہت انعام دیتا ہے. بھائی دیتا کہ نہیں دیتا؟ ارے کہو نا اللہ اس کو انعام دیتا کہ نہیں دیتا؟ نبی کا دامن پکڑ لو میرے دوستوں, کامیاب ہو جائے. نبی کا دعوت کتنا ہی بڑا گنہگار ہو, سنو کیا آخری 2-3 باتیں بتا رہا ہوں, کتنا ہی بڑا گنہگار ہو لیکن طے کر لو. بھائی یہ مت سوچو کہ میرے اتنے بڑے گناہ ہیں, میں تو ٹی وی بھی دیکھتا ہوں, میرے چہرے پہ تو داڑھی بھی نہیں ہے, میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں, میں تو رمضان میں روزہ بھی نہیں رکھا تھا, میں تو زنا بھی کرتا ہوں, میں تو چوری بھی کرتا ہوں. نہیں میرے دوستوں, اللہ کے دربار میں ایک بار آ جا, رو لے, اللہ سب گناہ معاف کر دے گا. وہ کرے گا تو نہیں کرے گا. میرے دوستوں جب احد کا میدان گرم تھا, سننا, احد کا میدان جب گرم تھا, کون جیت رہا تھا پہلے؟ آپ نے پڑھا ہوگا پہلے کون جیتتا تھا؟ زور سے بولو, کون جیت رہا تھا؟ مسلمان جیت رہے تھے کہ مسلمان جیت رہے تھے. مسلمان یہ جیسے بدر کا میدان جیتا ویسے مسلمان احد کا میدان بھی جیت رہے. ہر طرف سے آواز آ رہی اللہ اکبر, ہم جیت رہے, اللہ اکبر, ہم جیت رہے. لیکن تھوڑی دیر میں پاسا اور پلٹنے والا کون تھا؟ یہ پورا پاسا پلٹ کے مسلمانوں کو برباد کرنے والا اور غیروں کو جتانے والا کون تھا؟ خالد ابن ولید. کون تھا؟ حضرت خالد ابن, اس وقت مسلمان نہیں تھے. کون؟ خالد ابن ولید اس وقت مسلمان. انہوں نے سب سے بڑی پلاننگ ان کی تھی, ورنہ کوئی جانتا نہیں تھا. جو غیروں کے ساتھ سے پیچھے سے حملہ جو کیا کہ تھوڑی دیر میں مسلمانوں کو چکر بکر کر دیا.
हो गए, खैरों पे झीकने का मामला शुरू हो गया। करने वाले कौन? खैर बहुत से सहाबा शहीद हो गए। अरे वो तुम बहुत 70 सहाबा तो एक लाइन में थे जो शहीद हो गए, बहुत से सहाबा शहीद हो गए। हमारे नबी को खबर मिली कि ये सब करने वाला कौन है, वरना हम तो जीत गए थे। ये करने वाला कौन है? खालिद इब्न। बस हमारे नबी साहब ने इरादा किया कि इसके लिए बद्दुआ करूंगा, इसने पूरा पासा पलटा दिया, इसके लिए बद्दुआ करूंगा, अल्लाह इसको खत्म। और नबी बद्दुआ करे तो बर्बाद हो जाएगा कि नहीं? नबी ने हाथ उठाए, हाथ भी उठा लिए, इसके लिए हाथ उठाए बद्दुआ करने, किसके लिए? अभी आसमान से आयत करीमा उतरी, नहीं सल्लत मिनल अम्रि शैउन औ यऊब अलैहिम औ युअज़िबहुम फइन्नहुम ज़ालिमून। बद्दुआ के हाथ में उठाओ, तुम जिसके लिए बद्दुआ करना चाहते हो आसमान पर हिदायत तुम जिसके लिए बद्दुआ करना चाहते हो खालिद इब्न वलीद, तो आसमान पर उसकी हिदायत का फैसला हमारे नबी ने हाथ नीचे रखे और सोचने लगे कि अल्लाह खालिद जिसने आज पूरा पासा पलट दिया वो हिदायत लेकिन मौत तक वो इस्लाम ही को जिंदा करता रहेगा। कौन? खालिद इब्न वलीद। और उसके बाद खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए। भाई हुए ना मुसलमान, कौन? हजरत खालिद इब्न वलीद। और फिर कैसा मुकाबला करते थे? हाँ मेरे दोस्तों, कैसा मुकाबला करते थे? आपको याद होगा हज्जतुल वदा में ये बात बताया मेरे दोस्तों कि नबी का दामन पकड़ता है फिर वो कहां से कहां पहुंचता है। सुनना, खालिद इब्न वलीद हज्जतुल वदा में हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में कितने हज किए? वही पहला, वही एक ही हज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया जिसका नाम है हज्जतुल वदा, जिसमें 1,30,000 सहाबा थे। और आपको मालूम है हज में वो पैसा आता है सर के बाल, अरे सर के बाल कटवाने पड़ते, मुंडवाने पड़ते ना, दो तरह कर सकते, या तो पूरे सर के बाल मुंडवा दो या थोड़े थोड़े रखो, लेकिन अफजल क्या है? पूरा। कुरान करीम ने फरमाया हमारे नबी आपने कहा कि मेरे बाल क्या करना है? मुंडवाने। अब सारी बातें साहबा जमा हो गए, इसलिए क्या नबी के बाल मुबारक मुंडवाए जाएंगे और जिसके पास नबी का बाल आ गया हो अल्लाह अकबर, अरे नबी के बाल से बढ़कर कोई दौलत होगी? साहबा सब जमा हो गए। क्यों जमा हो गए? नबी का बाल मुबारक लेने के लिए। शुरू में हमारे नबी ने यहाँ के बाल मुंडवाए, कौन सी तरफ से? दाई तरफ से। शुरू में बाल मुंडवाए। सुनना, हमारे नबी साहब के हाथ में बाल मुबारक है। और इतने सारे साहबा, कितने साहबा? 1 लाख। और हर एक चाहता होगा ना कि बाल मुझे मिले। हमारे नबी साहब ने क्या कहा? ऐना खालिद इब्न वलीद, खालिद इब्न वलीद कहाँ है? वो कहीं पीछे बैठे खड़े हो गए, कहा इधर आ जाओ, सबसे पहले बाल में तुझको देने वाला हूँ। किसको? हजरत खालिद इब्न। अब सुनना, बड़ों की बातें भी बड़ी और उनके नाम भी अजीब। खालिद इब्न वलीद आए, हमारे नबी ने यूं बाल दिए। खालिद ने कहा ना, नहीं चाहिए। क्या था? अब सन्नाटा आ गया, जुलूस आ गया। एक तो हम बुला रहे हैं बाल देने के लिए, हमारे नबी साहब का मेरे बाल मुबारक है, सब लोग चाहते हैं मैं तुझे दे रहा हूं। खालिद इब्न वलीद ने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, बात बराबर है लेकिन मुझे नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा मुझे तो यहाँ के बाल मुबारक चाहिए, आपके आगे के बाल मुबारक चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये वो बाल मुबारक है जो अल्लाह के दरबार में झुक जाते हैं। ये वो बाल मुबारक है जो अल्लाह के दरबार में झुक जाते हैं। आपकी पेशानी मुबारक से लगे हुए बाल इसलिए ये वो पेशानी है जिस पर मालूम नहीं जिब्राइल ने कितनी मर्तबा बोसा दिया होगा। मुझे तो ये बाल चाहिए। बस हमारे नबी भाई आंखों में आंसू आ गए, कहा कि ये बाल निकाले जाए और खालिद इब्न वलीद को दिए जाए। खालिद इब्न वलीद ऐसे खुश हो गए जैसे दुनिया वमा फीहा की दौलत नहीं है। वो बाल लेकर ऐसे उछले जैसे कोई बच्चा खिलौना लेकर उछलेगा। खालिद इब्न वलीद को बाल लेकर उछले। अब तो हर मैदान खालिद का होगा, अब तो हर मैदान। और मेरे दोस्तों लिखा है एक जंग होने वाली है, यानी हमारे नबी के विसाल के बाद कोई जंग होने वाली है और उसके कमांडर कौन है? खालिद इब्न वलीद। बहुत जबरदस्त हजरत खालिद इब्न कमांडर है। और जंग किया, बिल्कुल टाइम हो गया, दोनों तरफ लश्कर बिल्कुल। और खालिद इब्न वलीद कह रहे कि ना कोई आगे नहीं बढ़ेगा,
حالانکہ مسلمان بھی تیار، سامنے والے بھی جتنے بنی چاہتے کوئی آگے نہیں بڑھے. سب نے کہا کہ ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا. نہیں، میری ٹوپی گم ہو گئی. خالد بن ولید کیا کہتے میری ٹوپی گم ہو گئی. پہلے میں میری ٹوپی ڈھونڈوں گا. اب ٹوپی ہوتی کی ٹوپی بھائی ٹوپی کے لیے پورے لشکر کو روک دیا. اب سب لوگ حیران تھے بھائی ٹوپی کے واسطے اس نے پورے لڑائی کو روک دیا. اور خالد بن ولید گھومتے اور لشکر والوں کو بھی کہا میری ٹوپی ڈھونڈو. جب ٹوپی مل گئی اس کو چھوا اور اپنے سر پر رکھا اور تھوڑی دیر میں پورا میدان جیت گئے. تھوڑی دیر میں اللہ کا نام بلند کر دیا. جب جنگ ختم ہو گئی سب کو مال غنیمت ملا. کچھ لوگ آئے کہ خالد کچھ سمجھ میں نہیں آیا، وہ ٹوپی کے لیے تو اتنا پریشان کیوں تھا؟ میں کہا خالد ابن ولید وہ ٹوپی کے لیے تو اتنا پریشان کیوں تھا؟ حضرت خالد ابن ولید نے وہ ٹوپی نکالی، پھر چوما اور کہا ٹوپی کے لیے پریشان نہیں تھا، یہ ٹوپی کے اندر میں نے حضور کے بال مبارک رکھے. یہ ٹوپی کے اندر میں نے حضور کے بال مبارک رکھے. اور خالد ابن ولید کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ خالد اپنی سلمان لے کر نکل گئے، یہ نکلی لے کر نکل گئے. میری تلوار کام نہیں کرتی، اس سے زیادہ نبی کے بال مبارک کام کرتے ہیں. میرے دوستوں جو نبی کا دامن پکڑتا پھر اللہ اس کو کتنا اونچا نصیبہ دیتا. اور میرے دوستوں سننا، نبی جو کہہ دے وہ بات فائنل ہے نا بھائی. نبی جو کہہ دے وہ بات فائنل. نبی نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو کہا، خالد ابن ولید کو بلایا اور کہا خالد تو بڑا طاقتور ہے. ہمارے نبی نے کہا خالد تو بڑا طاقتور ہے. تو حضرت خالد ابن ولید نے کہا اللہ کے رسول آپ کی مہربانی ہے. اور کس کی مہربانی ہے؟ ہمارے نبی کی زبان سے نکلا انت سیف من سیوف اللہ. اے خالد تو تو اللہ کی تلوار ہے، تو تو اللہ کی تلوار ہے. اب سننا، ہمارے نبی نے تو اتنا کہہ دیا، خالد بھی بہت خوش ہو گئے کہ تو اللہ کی تلوار ہے. لیکن میرے دوستوں خالد ابن ولید کل ملا کر اسلامی 70 جنگوں میں شریک ہوئے. کتنی 70 بڑی بڑی لڑائیوں میں خالد ابن ولید شریک ہوئے. مگر شہید ہو رہے کہاں پر، مر رہے کہاں، انتقال کہاں ہو رہا ہے؟ ارے کہاں ہو رہا ہے؟ بستر پر. انتقال کہاں ہو رہا ہے؟ اور رو جا رہے لوگ آتے کہ تو رو رہے. ارے خالد ابن ولید اللہ کی تلوار تم رو رہے ہو تو اسی لیے رو رہا ہو. 70 جنگوں میں رہا لیکن شہادت نہیں ہوئی. اور آج بستر پر میرے دوستوں ایک شخص وہاں پر تھے، انہوں نے کہا تو شہید ہو بھی نہیں سکتا، تو 70 جنگوں میں کیا تو 700 لڑائیوں میں ہوتا، ارے تو 60,000 لڑائیوں میں ہوتا لیکن تو شہید نہیں ہوتا. خالد ابن ولید نے کہا کیوں بھائی میں کیوں شہید نہیں ہوتا؟ کہا تجھے نبی نے کیا کہا تھا؟ تجھے نبی نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی تلوار کو مخلوق کی تلوار تو نہیں دے سکتی. نبی نے کہا تو اللہ کی تلوار ہے، جنگوں میں شہید ہو جاتا لیکن شہید نہیں ہوتا، اس لیے کہ تجھے قتل کون کرے گا؟ اللہ کی تلوار اللہ کی توڑ سکتا، باقی کوئی نہیں توڑ سکتا. خالد ابن ولید بھی سمجھ رہے، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ کو پیارے ہو گئے. خیر میرے دوستوں مجھے بتانا یہ ہے جو نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاتا اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ دیتا. اس لیے میرے دوستوں دیکھو میں مانتا ہوں، آج میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں میں تو گنہگار، لیکن میں مانتا ہوں میرے دوستوں ہم بھی گنہگار. ارے کہو نا میں تو گنہگار، بھائی کہو ہم بھی گنہگار. لیکن میرے دوستوں وہ آدمی وہ جو صبح بھٹک جائے شام کو مل جائے اسے بھٹکا ہوا. چلو زندگی بدلیں گے میرے پیاروں، بہت درد لے کر آیا ہوں، ایک ہی درد لے کر آیا ہوں میرے دوستوں، ایک ہی درد لے کر آیا. بتاؤ زندگی بدلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہوا، زنا بھی کیا، آنکھوں کا غلط استعمال بھی کیا، ٹی وی بھی دیکھا، تھیٹروں میں بھی گیا، داڑھی بھی منڈوایا اور نماز بھی چھوڑا، شراب بھی پیا اور جوا بھی کھیلا اور لوگوں کی خدمت بھی کی، سب گناہ کیے. لیکن میرے دوستوں جب سب گناہ کرنے والا اللہ کے دربار میں آتا ہے تو اللہ کو پیار آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اس لیے میرے دوستوں ایک بات کہہ کر بات ختم کروں گا. ایک شاعر گزرا ہے جس کا نام تھا ابو نواز. کیا نام تھا؟ یہ آخری بات سن، ایک شاعر گزرا جس کا نام کیا تھا؟ کہا جاتا آخری درجے کا شرابی، کبابی، جواری، زانی شاعر تھا، آخری درجے کا گنہگار. اتنا بڑا گنہگار کہ محلے والے تھک گئے تھے. محلے والے خیر اس کا انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز ہو گئی، کفن دفن سب ہو گیا، سب ہو گیا، دفن ہو گئے دفن ہو گئے. میرے دوستوں اس زمانے کا جو اللہ کا ولی تھا جن کا نام لکھا ہے شیخ ابو عبداللہ.
क्या नाम लिखा है? शेख अबू। उस जमाने के जो अल्लाह के वली थे, ओ हो मेरे दोस्तों, उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि अबू नवाज तो जन्नत में घूम रहा है। शाम को दफन किया, रात को ख्वाब में देखा वो कहाँ घूम रहा है। तो अल्लाह के जो वली थे शेख अबू अब्दुल्ला, उनको अबू नवाज तू शराबी कबाबी जुआरी आखिरी बंदे का गुनहगार, तू जन्नत में घूम रहा। तो अबू नवाज ने क्या कहा? अबू नवाज ने क्या कहा? मरने से पहले 4 जुमले अल्लाह के सामने लिखे थे। वो शायर थे ना, कि मरने से पहले 4 जुमले अल्लाह के सामने लिखे थे और अपने तकिए के नीचे रख दिया, अपने तकिए के नीचे रख दिया। जब मैं कब्र में गया तो अल्लाह ने मुझे कहा वो 4 जुमले पढ़ जो तूने तकिए के नीचे लिखे थे। वो अबू नवाज कहते मैंने कब्र में पढ़ा, अल्लाह ने कहा जा तेरी मगफिरत कर दी और जो ये पढ़ेगा उसकी भी मगफिरत कर दूंगा। वो शेख अबू अब्दुल्ला की आंख खुली तो दौड़े, किसके घर पर दौड़े? अबू नवाज के घर पर दौड़े। मुझे बोला अल्लाह का वली आया। अबू नवाज के घर वाले हैरान क्यों है? जल्दी मुझे उनके कमरे में ले जाओ। अबू नवाज के कमरे में गए, कहा उनका तकिया कहाँ है? देखा तो वो पुराना तकिया, तकिए को उठाया तो उसमें फटा हुआ चमड़े का टुकड़ा रखा हुआ था और उस पर 4 जुमले लिखे थे। शेख अबू अब्दुल्ला ने वो 4 जुमले पढ़े और कहा अबू नवाज जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसको माफ कर देगा। मेरे दोस्तों 4 जुमले कितने प्यारे होंगे। मैं चाहता हूँ आपको मैं बता दूं ना 4 जुमले। और मेरे दोस्तों मैं तो कभी कभी मांगता हूँ अल्लाह से, ये 4 जुमले बहुत प्यारे हैं और कसम अल्लाह की ये 4 जुमले मांगो, कसम अल्लाह की अल्लाह माफ करेगा। लेकिन आज इरादा करो जिंदगी बदलेंगे इंशाअल्लाह, बस जिंदगी बदलेंगे। भाई कल से नमाज शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह, कल से कुरान की तिलावत करेंगे, अगर करेंगे इंशाअल्लाह। कितने जुमले अबू नवाज ने कहे? मेरे दोस्तों अरबी में, अगर अरबी याद ना हो तो उसको उर्दू में गुजराती में कहो, लेकिन वो 4 जुमले अपने दिल में जमा दो मेरे दोस्तों, जमा दो कसम अल्लाह की। मेरे दोस्तों कभी कभी मेरे जैसा गुनहगार भी उसको देखता है तो ख्याल आता है कि अल्लाह इतना बड़ा शराबी कबाबी जुआरी 4 जुमले पर उसकी मगफिरत हो गई। अल्लाह हम रोज पढ़ते, अल्लाह रोज मगफिरत कर दे। मैं करेगा कि नहीं करेगा अल्लाह? कितने जुमले? मैं कितने जुमले? उनके वो 4 जुमले दिल को हिला देते मेरे दोस्तों। पहला जुमला उनका या रब्बी इन आज़मत ज़ुनूबी कसरा, पहला जुमला या रब्बी इन आज़मत ज़ुनूबी कसरा वलक़द तीसरा जुमला चार जुमले मेरे दोस्तों दिल को हिला देने वाले। पहला जुमला क्या है? अल्लाह। कौन कह रहे हैं? वो अबू नवाज कह रहा है। क्या कहता है? अल्लाह मैं जानता हूं कि मेरे गुनाह बहुत है। कहो भाई, हम लोग भी कहो हमारे गुनाह। या रब्बी नाज़ुमत ज़ुनूबी तकरा, अल्लाह मेरे गुनाह। सब कहो भाई हमारे गुनाह। अबू नवाज भी कहता है अल्लाह मेरे गुनाह। मैं भी कहता हूँ अल्लाह मेरे गुनाह बहुत है, लेकिन मैं जानता हूँ। दूसरा जुमला मैं जानता हूँ मेरे गुनाह बहुत है, लेकिन तेरी माफी मेरे गुनाह से ज्यादा है। अल्लाह मेरे गुनाह बहुत है, खानी शराबी कबाबी, लेकिन तेरी माफी मेरे गुनाह से। और फिर क्या कहते हैं? अल्लाह तू नेक लोगों को तो माफ करेगा ही। तीसरा जुमला अल्लाह तू नेक लोग, अरे अल्लाह करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह नबियों को, शहीदों को, सालिहीन को, मुत्तकियों को, तो अबू नवाज कहते हैं अल्लाह तू नेक लोगों को तो माफ करेगा ही, लेकिन मेरे जैसे गुनहगार और मुजरिम को कौन माफ करेगा? तू नेक लोगों की सुनेगा तो मेरे जैसे पापी और मुजरिम जब हाथ उठाएंगे तो उनकी कौन सुनेगा? मेरे दोस्तों इतना बंदा कहता और अल्लाह आसमान पर कहता तो कितना भी बड़ा मुजरिम है, लेकिन सुनने वाला तो नहीं है। तो सुनने वाला कौन है? अल्लाह है। तो मेरे दोस्तों जुमला या रब्बी इन अज़मत ज़ुनूबी कसरा, अल्लाह अगर मेरे गुनाह बहुत ज्यादा है, मेरे गुनाह बहुत है, लेकिन अल्लाह तेरी माफी उससे इनकान ला यरजूका इल्ला मुफ़िक, अगर तू नेक लोगों को भी माफ करेगा फमन ज़ल्लज़ी यदउ व यरजुल मुजरिमू, तो ये मुजरिम फिर किसके सामने हाथ उठाएगा? तो मेरे दोस्तों ये सोचकर हम सब मुजरिम हैं। अरे कहो भाई हम सब मुजरिम हैं, हम सब गुनहगार हैं। चलो हाथ उठाइए किसके सामने? अरे कहो भाई किसके सामने? और इस नियत से हाथ उठाओ कि अल्लाह तू नेक लोगों को माफ करेगा। तो मेरे जैसे गुनहगार, जानी, शराबी, कबाबी, बगैर दाढ़ी वाला, इसको कौन माफ करेगा? अरे भाई कहो माफ करने वाला कौन है? और अल्लाह इतना एक बात कह दो, फिर हम लाइट बंद करके जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात मेरे दोस्तों में कह दो, अल्लाह कितना करीम है, कितना अल्लाह इतना करीम है। बंदा रोता है अल्लाह माफ कर दे, बंदा रोता है अल्लाह माफ कर दे। अब गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर
ارے کہو ساتھ میں کون ہے؟ تھوڑے دن کے بعد پھر ہوتا اللہ معاف کر دے، گناہ نہیں کروں گا، اللہ گناہ نہیں کروں گا. پھر تھوڑے دن ہو گئے، پھر جو گناہ سے معافی مانگتا ہے وہی گناہ کرتا. کتنی بار ہو گیا؟ پھر کتنی مرتبہ اللہ معاف کر دے. اب تو بالکل نہیں کروں گا، اب تو نہیں کروں گا، اب تو بالکل نہیں کروں گا. 1 مہینہ گزرا، پھر اب جانے کو شرم آتی کہ نہیں آتی. سوچتا ہے کہ اللہ کا کتنی مرتبہ میں نے دھوکہ دیا. ارے کہا کتنی مرتبہ دھوکہ دیا، تو 4تھی مرتبہ پھر بھی چلا جاتا ہے. پھر رمضان کا مہینہ آ گیا، پھر ہوتا اللہ 3 مرتبہ تو میں نے توڑ دیا، لیکن اللہ اب نہیں کروں گا. اللہ یہ 4تھی مرتبہ جاتا ہے، شیطان اللہ کے پاس جاتا ہے. یہ 4تھی مرتبہ جاتا ہے، شیطان کس کے شیطان کس کے پاس جاتا؟ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، وہ اللہ کے پاس جاتا ہے. اللہ کو جا کر کہتا ہے اس کو معاف مت کرنا. وہ شیطان جا کے کہتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرنا. اس لیے پہلی مرتبہ توبہ کہو نا، پہلی مرتبہ توبہ توڑا، دوسری مرتبہ توبہ توڑا، تیسری مرتبہ توڑا، اور 4تھی مرتبہ اللہ اس کو معاف کرنا. اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے میں نے اس کو معاف کر دیا، اب گناہ کرے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا، اب کرے نہ کرے مجھے اس کی کوئی پرواہ. تو بتاؤ میرے دوست ایسا پیارا خدا کہاں ملے گا؟ ایسا پیارا خدا کہاں ہے؟ تو اسی خدا کی محبت میں میرے دوستوں ہم سب ذکر کریں گے. اور ایک وعدہ کرو بھائی، دیکھو ماشاءاللہ کافی مسجد، مجھے نہیں لگتا تھا کہ اتنے سارے لوگوں کے لیے اللہ کا احسان ہے، اللہ نے آپ کو یہاں پر بھیجا ہے. اور میں تو دعا کرتا ہوں، میرے جیسا نالائق ہمیشہ دعا کرتا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں تو میرے اوپر احسان ہے، آپ لوگوں کا میرے اوپر احسان ہے کہ آپ آتے ہیں اور 2-3 دن کی باتیں سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. میرے دوستوں میں دل سے ایک بات کہتا ہوں، میرے دوستوں آج سب لوگ ارادہ کرو کہ کل کی فجر سے میری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ، بدلے گی انشاءاللہ. دیکھو ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، دعا کرو اللہ میری زندگی بدل دے، گناہ مجھ سے چھڑا دے. اور ارادہ کرو کل سے میری نماز قضا نہیں ہوگی. میرے پیاروں، میں آپ سے بہت محبت سے کہتا ہوں، ایک بار نمازی بن جا. آپ دیکھو گے قسم اللہ سے، آپ دیکھو گے نماز میں اللہ نے دنیا بھی رکھی ہے، آخرت بھی رکھی ہے. پیسے کی ضرورت بھی پوری کہاں ہوتی ہے؟ نماز. دکان بھی چلتی ہے اس کے اندر نماز میں، کاروبار بھی زور پکڑتا ہے. ایک بار اور میرے دوستوں میں قسم کھا کے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، یہ صورت میں میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں ایک نہیں، میرے دوستوں کتنے میرے اٹھنے بیٹھنے والوں نے مجھ سے کہا کہ قاضی صاحب آپ کے ساتھ تعلق ہوا، میں نمازی بن گیا، اب میری زندگی میں اتنا سکون آیا کہ نماز نہیں پڑھتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں، اور نماز پڑھتا ہوں تو سکون نصیب ہو جاتا ہے. تو میرے دوستوں آپ لوگوں سے بھی میں بہت دلی تمنا کرتا ہوں، سب نماز پڑھیں گے. میری ماں بہنیں بیٹھی ہوگی، وہ بھی ارادہ کرے گا نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کر لو میرے دوستوں پیارو. یہ میں ہاتھ اس لیے اوپر کرواتا ہوں کہ جو ہاتھ نماز کے لیے اٹھے گا جہنم کا دھواں اس کے پاس نہیں آئے گا. میرے دوستوں کہہ دو انشاءاللہ مرتے دم تک میری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی لائٹ بند کر دے. اللہ کی اسی محبت میں ہم ذکر کرے. بھائی پہلے یہ اعلان ذرا سن لے. ایک تو ہے کوئی محمد سفیان، ان کی والدہ کا اپینڈکس کا آپریشن ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. محترمہ نور بی بی، عائشہ بہن، یہ سب بیمار ہے، سب کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اصغر بھائی کی یہ بھی کوئی دعا کے لیے لکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت نصیب فرمائے. کوئی بہن لکھ رہی ہے اور یہ کوئی بہن لکھ رہی ہے کہ نعت پاک سنائے، لیکن نعت پاک میں جیب میں لے کر آیا ہوں اور مجھے زبان یاد نہیں. جی ہاں مصیبت پورے میں انشاءاللہ. یہ بہن کو میں کہہ رہا ہوں، وہ سن رہی ہوگی کہ انشاءاللہ مصیبت پورے میں نعت پاک سنا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے. اللہ ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، آمین یا رب العالمین. کوئی اپنے بچے کے لیے دعا مانگ رہی ہے، ابرار کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو حافظ بنا دے، کہو آمین. اور میرے دوستوں ابھی جو پروگرام میں آنے والا ہوں، آپ تمام بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی وہاں پر پہنچے. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہ جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد مصیبت پورا فوری بنگلے میں، اور انشاءاللہ ہم بیان کریں گے حضرت جنید بغدادی پر. میں بھول جاؤں تو یاد دلا دینا کس پر بیان کریں گے. وہ اللہ کا ولی حضرت جنید. آپ کو مجھے یاد ہے میں نے سورت والوں کو خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں بتایا. میں چاہتا ہوں کہ ولی کے بارے میں ہم کو دل سے محبت ہو جائے تو انشاءاللہ حضرت جنید بغدادی پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ.
اور پھر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں اقصی مسجد میں شالیمار مارکیٹ اقصی مسجد میں جمعہ کی نماز میں اللہ تعالیٰ دونوں جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. چلو ذکر کی تیاری کر لیں. تین آیتیں پڑھ لیتا ہوں. وہ تین آیتیں پڑھتا ہوں کہ جس کے پڑھنے پر اور سننے پر صبح تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. تو میں پڑھ لوں, آپ اجازت دیتے ہو, تاکہ ابھی ہم جائیں گے, ہم تو اپنے گھر میں جا کے سو جائیں گے, میں بھی چلا جاؤں گا, لیکن 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تین آیتیں میں پڑھتا ہوں, آپ کو یاد ہو آپ بھی آہستہ آہستہ میرے ساتھ میں پڑھے, تاکہ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو ڈیوٹی پر لگا دے. تھوڑا میرے دوستوں لائٹ سب بند کر دے, میں پڑھنا شروع کرتا ہوں, پھر ذکر کریں گے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي
تھوڑی دیر کے لیے سب لوگ گردن جھکا دیں، سب لوگ گردن جھکا دیں. صرف اتنا سوچے کہ میرے سے بڑا کوئی گنہگار نہیں اور اللہ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا ہے. بس میں سب بانی بھی، شرابی بھی، جواری بھی، پاپی بھی، میں آخری درجے کا گنہگار اور اللہ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں، میرے سے بڑھ کر کوئی مانگنے والا نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دینے والا نہیں. سب گردن جھکا کے سوچے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت حميد مجيد. اللهم اني ادعوك الله وادعوك الرحمن وادعوك البر الرحيم وادعوك باسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا ارحم الراحمين. اليك ربي فحببنا، اليك ربي فحببنا، اليك ربي فحببنا. وفي نفسي لك فذللنا، وفي اعين الناس فعذبنا، ومن سيء الاخلاق فجنبنا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا اول الاولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا سريع المستصرخين، يا منتهى العائدين، يا المفرج عن المكروبين، يا المفرج عن المكروبين، يا المفرج عن المكروبين، يا المربع عن المغمومين، يا مجيب دعاء المستمعين، يا مجيب دعاء المستمعين، يا كاشف الهدور، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام. ہمارے گناہوں کو معاف کرنا. ہم بہت بڑے ہوتے کا رحمت، ہم نے بہت ستایا. اللہ ہم نے تجھے بھی ستایا، ہم نے نبی کا دل بہت دکھایا، ہم نے پیارے نبی کا دل بہت دکھایا. ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے گنہگار. اللہ وہ الگ بات، اللہ ہم دل کھول کر کہتے مولا وہ الگ بات ہے کہ تو کھلاتا بھی ہے، تو پلاتا بھی ہے، تو پہناتا بھی ہے، اور تو کبھی نہیں پوچھتا کہ میرا بندہ تو اتنا گناہ کیوں کر رہا ہے. اللہ تم نے زمین کو گناہ سے بھر دیا ہے مولا، بھر دیا مولا. اللہ ہم کو اتنا بھی خیال نہیں کہ تو دیکھتا ہے مولا. اللہ اور تو کتنا قریب ہے مولا، تو کتنا قریب ہے مولا. رات آتی ہے سنا دیتا ہے، دن آتا ہے جگہ دیتا ہے کہ اللہ مال و دولت دیتا رہتا ہے. اے اللہ تو کھلاتا رہتا ہے، پلاتا رہتا ہے، کپڑے پہناتا رہتا ہے. اللہ گرم مانگا تو گرم دے دیا، ٹھنڈا مانگا تو ٹھنڈا دے دیا. اللہ تو بہت دیتا ہے مولا، بہت دیتا ہے مولا. اے اللہ اللہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے مولا. مولا اگر تو چاہتا تو ہم کو آگ میں جلا سکتا تھا، تو ہم کو دریا میں ڈبو سکتا تھا. اللہ تو ہم کو طوفان میں بہا سکتا
دی ہے مولا, تو ہم کو معاف فرما دے. اللہ تو نے ہم کو بہت عزت دی ہے, تو ہم کو معاف فرما دے. اللہ ہم کو معاف فرما دے. اللہ ہم کو معاف فرما دے. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا, اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. ہم باقی ہیں مولا, اللہ ہم گنہگار ہیں مولا, ہم مجرم ہیں مولا. اے اللہ ہم نے پوری زمین کو گناہ سے بھرا ہے مولا. اے اللہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے بدن کا بال گنہگار ہے مولا, ہمارے بدن کا ٹکڑا گنہگار ہے مولا. لیکن اللہ تو ہم کو معاف کر دے. اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا, اس میں کوئی تو تیرا غنی بیٹھا ہوگا, اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو تیرا پیارا بیٹھا ہوگا, جماعت کی تنہائی میں شامل ہوتا ہوگا. کتنی ماں بہنیں بیٹھی ہے, ان میں بھی کوئی ہوگا جو رات کی تنہائی میں تیرے سامنے دل دلاتی ہوگی مولا. اللہ کسی ایک صدقے ہم کو معاف کر دے مولا, معاف کر دے مولا, مولا معاف کر دے مولا, ہم کو معاف فرما دے مولا. کہ اللہ بڑی مبارک گھڑی ہے مولا, ہم کو بھی معاف فرما دے, ہماری ماں کو بھی معاف فرما دے. اللہ ہماری ماں کو معاف فرما دے, ہمارے ابا کو معاف فرما دے. کہ اللہ اے اللہ جن کی مائیں بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما, جن کی مائیں بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے. اللہ ہم کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, ماں باپ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما. اللہ ان کو دیکھ کر جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ماں باپ کو تندرستی عطا فرما, ان کے سائے کو ہمارے سر پر قادر قائم و دائم فرما. پر اللہ جن کے اماں ابا کا انتقال ہو گیا, اللہ یہاں بیٹھے ہوں گے مولا, اللہ بیٹھے ہوں گے, کچھ کر نہیں سکتے مولا. ماں چلی گئی مولا, ابا چلے گئے مولا, ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے مولا, باپ کا دیدار کرنے کے لیے ترس رہا ہے مولا. اے اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے مولا, ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ دین کے واسطے قربانی دینے کی توفیق عطا فرما دے, دین کے واسطے جینا اور مرنا عطا فرما دے. اے اللہ اللہ جب صحابہ کے ذکر ہم پڑھتے ہیں اللہ, وہ تو بہت آگے نکل گئے مولا, بہت آگے نکل گئے مولا, بہت آگے نکل گئے مولا. اللہ وہ صحابی جن کا ذکر 2 دن پہلے بندے نے پڑھا, اللہ اے اللہ اللہ دل کا مولا. اے اللہ وہ صحابی جن کا نام حضرت عمار ہے, اللہ وہ صحابی جن کا نام حضرت عمار ہے, اللہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے, اللہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے. سر سے لے کر پیٹ تک 80 تلوار کے زخم لگے ہوئے تھے. اللہ اللہ کیا تڑپے ہوں گے مولا, اللہ کیسے تڑپے ہوں گے مولا, کیسے تلوار کے زخم کھائے ہوں گے مولا. سر سے لے کر پیٹ تک 80 تلوار کے زخم لگے تھے مولا. لیکن اللہ اللہ جب نبی ان کے جنازے کے پاس آئے, اللہ جب نبی عمار کے جنازے کے پاس آئے, اے اللہ نبی جب عمار کے جنازے کے پاس آئے, عمار نے آنکھیں کھول دی, عمار نے آنکھیں کھول دی. اے اللہ تیرے نبی سمجھ گئے, تیرے نبی سمجھ گئے عمار کچھ کہنا چاہتا ہے, عمار کچھ کہنا چاہتا ہے. نبی نے اعلان کیا عمار کہہ دے, جو کہنا ہے کہہ دے. اے اللہ وہ گھڑی کتنی پیاری ہوگی, اللہ وہ گھڑی کتنی پیاری ہوگی. عمار نے اپنا سر کو سرکایا اور نبی کے قدموں پر رکھ دیا, نبی کے قدموں پر رکھ دیا اور کہہ دیا جیا تھا آپ کے قدم پر, مرتا بھی ہو آپ کے قدم پر. اللہ ایسی دولت ہم کو نصیب فرما دے, ایسی محبت ہم کو نصیب فرما دے. اے اللہ وہ 80 تلوار کے زخم کھاتے تھے, پھر بھی نبی کا قدم نہیں چھوڑتے تھے. اللہ ہم نے تو نبی کا چہرہ ہی توڑ دیا, ہم نے نبی کا چہرہ توڑ دیا, ہم نے نبی کا چہرہ توڑ دیا. وہ نبی کے قدم پر جان دیتے تھے, ہم نے نبی کا چہرہ توڑ دیا. اللہ ہم چہرے پر ریزر چلاتے, نبی کا دل سمجھ جاتا ہوگا, نبی کا دل کام جاتا ہوگا, نبی کا دل حیران ہو جاتا ہوگا. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اللہ ہم کو معاف فرما دے, اللہ ہم کو معاف فرما دے. اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے, جتنے قرضے میں ڈوبے ہیں غیر کی طاقت سے قرضے ادا کروا دے, جو بھی اولاد ہو ان کا اولاد عطا فرما دے, جو اولاد والے ان کا اولاد کو صحیح تربیت سے توفیق عطا فرما دے. جن کے نکاح نہیں ہوئے اللہ مناسب جگہ نکاح فرما دے, جن کے نکاح ہوئے ہیں میاں بیوی میں محبت پیدا فرما دے. فی العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں مولا, اللہ ہم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں, پروردگار ہم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں, اور میرے جیسے سے بہت جلدی تھک جاتے ہیں.
اللہ میرے جیسا پاپی بہت جلدی تھک جاتے مولا، ہم مانگتے تھک جاتے، لیکن تیری رحمت کبھی نہیں تھکتی مولا، تیری ذات کبھی نہیں تھکتی مولا۔ اے اللہ ہم ہاتھ اٹھائے تو بھی تو ہمارا ہے، ہم ہاتھ رکھے تو بھی تو ہمارا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔